بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اعمال کے قبولیت کی تنہا شرط تقوی الہی ہے۔ آج کے ایام میں ان ایام میں جو حالات آپ کے پیش نظر ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ان مسائل کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور اس کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ ان تمام حالات کا مقابلہ اور ان تمام حالات سے ہمارے لیے ان کا مقابلہ کرنا اس وقت ممکن ہوگا جب ان تمام حالات کو ہم سمجھتے ہوں۔ بسا اوقات ہم مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں، درک نہیں کرتے، جانتے نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یعنی اس بے خبری کی بنیاد پر غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں یا غلط تحلیلیں کیا کرتے ہیں۔ لہذا مسائل سے آگاہی بہت ہی ضروری ہوتی ہے، اور جب مسائل سے اچھی طریقے سے انسان آشنا ہو جائے، پہچان لے، تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایسی تحلیلیں کریں، اس طریقے سے ان مسائل کو درک کرے، ان مسائل کی تحلیل کرے، ان مسائل کو دوسروں کے سامنے پیش کرے کہ جس سے دوسروں کے درمیان بھی آگاہی پیدا ہو، شعور پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خود انسان مسائل کو درک نہ کر رہا ہو، مسائل کو نہ سمجھتا ہو، اور اس کے بعد دوسروں تک مسائل اور اپنی تحلیل اور تجزیہ سب کچھ پیش کرے۔ تو جب خود انسان نہیں سمجھتا اور دوسروں کے سامنے ان مسائل کی تحلیل اور تجزیہ کو پیش کرتا ہے، تو سامنے والا تمام چیزوں کو خبر بنا کے سنتا ہے۔ جو اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے اس کو بھی خبر سمجھتا ہے، جو اس نے دیکھا سنا تھا اس کو بھی خبر سمجھا، اور جو اس نے اپنی طرف سے پیش کیا وہ بھی اس کے لیے خبر بن جاتی ہے۔ میڈیا میں جو اسٹوری لکھی جاتی ہے وہ اسٹوری اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک جملے سے اسٹوری بنا دینا، ایک لفظ سے مکمل داستان رقم کر دینا، یہ میڈیا کا کمال ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں بہرحال کم سے کم ہمارے میڈیا میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک جگہ ایک مثلاً پٹاخہ دگ جاتا ہے، پوری اس کی داستان لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد شام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بم نہیں پھٹا تھا بلکہ ایک مثلاً پٹاخہ پھٹا ہوتا۔ اس کے افراد، اس کے جس گروہ نے اس کو انجام دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، سب کچھ شام تک داستان لکھی جاتی ہے، اور شام کو مثلاً پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بم نہیں پھٹا تھا بلکہ ایک پٹاخہ دگا تھا۔ یہ انڈین میڈیا اور ہمارے ہندوستانی میڈیا کا یعنی ایک بہت ہی عظیم کردار ہے کہ کاہ کو کوہ بنا دینا، رائی کو پربت بنا دینا، رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرنا۔ یہ حالات جن سے ہم دوچار ہیں، جنہیں دنیا کی اصطلاح میں دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ دہشت یعنی خوف پھیلانا، اور خوف پھیلانے کا مقصد جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ طریقہ جو ہوتا ہے خوف پھیلانے کا وہ یہ نہیں ہوتا کہ حتمی طور پر 10 آدمی کو مارا جائے تاکہ خوف پھیلے،
نہیں یہ بتایا جائے کہ 10 آدمی ہم نے مار دیے ہیں تو اس سے بھی خوف پھیلتا ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہوتا کہ 10 مارے جائیں، بلکہ 10 کو مار کے یہ دکھایا جائے کہ 1 لاکھ ہم نے مار دیے تو دہشت بڑھ جاتی ہے، خوف بڑھ جاتا ہے. دہشت گردی کا طریقہ یہی ہے. 2 آدمی کسی جگہ پر گولی چلاتے ہیں، میڈیا لکھتا ہے کہ سینکڑوں افراد نے وہاں پر گولی باری کی. ایک بم کہیں دکھتا ہے، میڈیا لکھتا ہے کہ ایک میزائل اس پہ مار دیا گیا فلاں شہر پر. ایک مثلا ریوالور چلتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ مثلا توپ سے جو ہے پوری بستی کو ویران کر دیا گیا. یہ سب طریقے ہوتے ہیں دہشت کو پھیلانے کے. لہٰذا جو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو جنگ جاری ہے یہ دہشت کی جنگ ہے. لہٰذا اس میں ہر وہ وسیلہ کہ جو بہترین طریقے سے دہشت کو پھیلا سکتا ہو یا وہ خبریں دنیا کے سامنے نشر کر سکتا ہو کہ جو خبریں لوگوں کے درمیان دہشت پھیلا دیں، یہ سب اسلحہ ہیں ان افراد کے لیے کہ جو اس دنیا میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، جو ہم سے آج لڑ رہے ہیں. یعنی وہ تمام وسائل، وہ تمام میڈیا یا افراد چاہے جو بھی ہوں، وہ سب اسلحے ہیں ان لوگوں کے کہ جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے عراق پر حملہ کیا. یعنی وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ لوگوں کے درمیان یہ خوف پھیلے اور لوگ بھی ہمارے وسیلہ کار بنے رہیں، ہمارے آلہ کار بنے رہیں. لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے متعدد اقدامات کیے ہیں اور اس میں بہرحال مقاصد چونکہ بہت ہی مختلف ہوتے ہیں. ہر طریقے کا فائدہ وہ یعنی کسی بھی نقطے سے، کسی بھی پوائنٹ سے وہ چوکتے نہیں اپنا فائدہ حاصل کرنے میں. کہیں پر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس طریقے کی خبریں نشر کی جائیں کہ جس سے اختلافات، انتشارات پیدا ہوں، مذہبی اختلافات، قبائلی اختلافات، قومی اختلافات. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دہشت پھیلے، خوف، ہراس، ڈر. یہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان جتنی بڑھیں گی اتنا ہی ان کا مقصد پورا ہوگا. اور اس میں ایک جو خاص چیز مد نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اتنا ڈرایا جائے کہ یہ بہرحال جب انسان ایک اس مقام تک جہاں تک ڈرنے کا مقام ہے ڈرتا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ایک ایسا مقابلہ کہ جس میں اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے. مثلا آپ کو اتنی خبریں سنائی جائیں کہ رات میں فلاں نے ان کو مار دیا، فلاں نے ان کو مار دیا، ایسے افراد مارے گئے، 10,000 مارے گئے، 1 لاکھ مارے گئے، اور وہ مارتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے اندر بھی ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اٹھتے ہیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. یعنی اس کے مقابلے میں اس طریقے کا ایک گروہ تیار کرنا. یہ جو گروہ لڑ رہا ہے اس کو تیار کرنے میں یہ بہت ہی بڑا رول رکھتا ہے. یعنی یہ مسئلہ، یہ مرحلہ ان کو اتنا ڈرایا گیا ہے، اس طریقے سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم نہیں لڑتے، آج نہیں لڑے تو بہرحال کل تمہارے اوپر یہ سارا ستم ہونے والا ہے. لہٰذا قبل اس کے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہو، وہ ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں بھی زیادہ ڈرایا جائے گا تو ہم بھی ایک دن تیار ہو جائیں گے کہ قبل اس کے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے ہم بھی اسلحہ اٹھا کے تیار ہو جائیں اور ایسے ہی یعنی آنکھ بند کر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. یعنی یہ ایک مقصد. لہذا بہرحال یعنی جو بارہا آپ سے التماس کی گئی کہ خبریں منتقل کرنے میں جلدی نہ کریں، بہت ہی اطمینان سے جانچ پڑتال لیں، پرکھ لیں اور دیکھیں کہ ابھی یعنی میڈیا میں اگر چند زبان کا میڈیا ہو، چند زبان میں خبریں لکھنے والا میڈیا ہو تو آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں خالی زبانوں کو، تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. مثال آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں جو کئی مرتبہ آپ کو سامنے بیان کر چکے ہیں کہ BBC کی خیانتیں جو اس وقت چل رہی ہیں. فارسی زبان میں لکھا ہے کہ کرد کے علاقے میں جنرل قاسمی کا بہت بڑا گہرا اثر پایا جاتا ہے، اور اردو زبان میں لکھا ہے کہ جنرل قاسمی آج کل بغداد میں ہیں اور داعش کے خلاف پروگرامنگ میں مشغول ہیں کہ کس طریقے سے شیعہ گروپ کو سنگٹھت کر کے داعش کا مقابلہ کیا جائے. یعنی یہ 2 خبریں بہرحال دونوں زبان میں الگ الگ خبریں نہیں، ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں کہ اگر ان کا اثر و رسوخ کردستان میں پایا جاتا ہے، کرد کے قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے،
تو اردو میں آ کے وہ خبر منتقل ہوئی ان الفاظ میں کہ وہ بغداد پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایران نے انکار کیا ہے کہ ہم نے ابھی کوئی فوج یعنی ایسا اقدام نہیں کیا اور نہ فوج بھیجنے کا ارادہ ہے۔ کل انہوں نے یہ بھی انکار کر دیا کہ اگر امریکہ وہاں آتا ہے تو ہم اپنی فوج امریکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، یعنی وہ اپنا مقصد ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ امریکہ کا خود آنا خطے میں ناامنی کی دلیل ہے، فتنے کی دلیل ہے، یعنی وہ امن برقرار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ فتنہ برپا کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد بی بی سی یہ لکھتا ہے کہ جنرل قاسمی بغداد میں مشغول ہیں، اور دو زبان میں دو خبریں الگ الگ، اس لیے کہ فارسی زبان میں بہرحال جو پڑھیں گے ان کو دوسرا میسج دینا ہے، دوسرا مقصد ہے۔ اردو زبان میں ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ادھر چند روز سے جنرل قاسمی کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، بعض یعنی جنرل جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹیں ہیں ان پر ان کا نام بہت ہے، اور ایک جوانوں کے درمیان ایک جنب و جوش بھی ہے کہ یہ کیسے سرہنگ اور جنرل ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا کہ اگر کربلا اور سمرہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تمہارے قدم پہنچنے سے پہلے ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ لہذا یعنی اس حوالے سے چونکہ یہاں پر ان کا شہرہ پایا جاتا ہے، لہذا مثلا یہ خبر آپ بہت آسانی سے قبول کر لیں گے کہ وہ اسی جذبے کے تحت مقابلے کے لیے وہاں بغداد پہنچ چکے ہیں، جبکہ جب رسمی طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلیگیشن، کوئی فوج، کوئی ہتھیار وہاں پر نہیں بھیجا ہے، تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ نہیں بھیجا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دکھائیں لوگوں کو کہ شیعہ بعنوان شیعہ عراق میں دخالت رکھتے ہیں۔ دشمن کو یہی کہہ کے ڈرایا ہے کہ عراق میں شیعہ حکومت قائم ہو گئی، لہذا اپنی جان بچاؤ، اور ادھر سے یہ خبریں پخش کر رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چونکہ حکومت شیعہ ہے ایران کی، لہذا یہ دخالت کر رہے ہیں، اور اگر مثلا دوسرا ملک ہوتا، دوسری جگہ ہوتی تو یہ دخالت نہ کرتے، صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر، یعنی یہ ایک مقصد۔ اسلام میں جو دہشت گردی کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، قرآن مجید نے ایک جگہ ارہاب کا ذکر کیا، عربی زبان میں جو لفظ یعنی آج بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ارہاب ہے۔ قرآن مجید نے ارہاب کو بیان کیا کہ ارہاب کا مقصد کیا ہے۔ سورہ انفال کی 54 سے تقریباً 58-60 نمبر کی آیات تک کفار کے خلاف جو دفاعی پالیسی ہے اسلام کی، اس کو بیان کیا گیا۔ 54 نمبر کی آیت میں کفار کے شر کو بیان کیا، اور قرآن مجید نے اس انداز میں بیان کیا کہ ان کفار کو انسان بھی نہیں کہا، گویا انسان کہنا بھی توہین سمجھا انسانیت کا۔ ان شر الطواب، زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ الذین کفروا، وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ وہ کافر ہیں کہ جو اپنے کفر پر ثابت قدم ہیں اور کفر کا راستہ چھوڑنے والے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر سے کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں تو معاہدہ کر لیں، یعنی صلح آمیز معاہدہ کے جس میں ایک دوسرے کے درمیان تکرار نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، لڑائی جھگڑا، جنگ اور جدال نہ آنے پائے، یہ معاہدہ آپ کرنا چاہیں کر لیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں کہ وہ اس معاہدے پر قائم نہیں بلکہ خیانت کر رہے ہیں، تو پروردگار عالم خائنین کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو ان کے منہ پر مارتے ہیں، پلٹتے ہیں، یعنی پھر ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور پیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے عہد کو توڑ دیں۔ اور اس سلسلے میں ان سے اعلان جنگ اور مسلمانوں کو پھر حکم دیا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو اکٹھا کر لو، مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے، وہ اسباب جنگ، سب کچھ آمادہ کر لو، کس لیے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کے ذریعے اپنے دشمن کو، خدا کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دہشت میں ڈال دو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی قرآن مجید نے کفار کے ساتھ ایک صلح آمیز زندگی گزارنے کا حکم دیا، پیغمبر کو کہا معاہدہ کر لیں، اور اس کے بعد اگر یہ معاہدے سے خیانت کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ،
اور اعلان جنگ کا انداز بھی ہوگا کہ اپنی ساری قوتوں کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، چڑھائی کی جائے گی، تاکہ ان کے دلوں میں دہشت بیٹھ جائے۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اب مارتے چلے جاؤ، پھر کہا کہ اگر دیکھو کہ یہ مائل ہیں صلح کی طرف تو پھر ان سے صلح کرو۔ یعنی طاقت کا استعمال کس کے خلاف ہے؟ کفار کے خلاف، جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو لوگ اسلام کا برا چاہتے ہیں، جو لوگ اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی طاقت وجود میں آتی ہے جو دہشت پھیلانا چاہتی ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے؟ یعنی یہ ارہاب، یہ دہشت پھیلانا، یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ کفار کے خلاف اپنی قوتوں کو اکٹھا کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، خدا کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ان طاقت اور قوت کے ذریعے سے ڈراؤ۔ آج کے یہ نام نہاد مسلمان کسی کافر کو ڈراتے ہیں؟ کسی مشرک کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا؟ کبھی کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی غیر مسلمان کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیا؟ کہیں یہ کوئی اقدام نہیں ملتا۔ ان کی ساری قوت اور ساری طاقت کہاں پہ چلتی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ قرآن مجید نے جس ارہاب کا درس ہمیں دیا تھا، فاستطعتم فاعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جو تمہارے پاس قوت ہے اس کو اکٹھا کرو، جو تمہارے پاس مال ہے اس کو لگاؤ، جو تمہارے پاس گھوڑے خچر ہیں ان کو جنگ میں استعمال کرو۔ یعنی اپنی قوت کو دکھاؤ، اپنی طاقت کو دکھاؤ، اپنا مال راہ خدا میں صرف کرو۔ جن کے پاس اپنا نہیں ہوگا بہرحال وہ خدا کے حکم کے اوپر تو عمل نہیں کریں گے۔ یعنی خدا کا حکم یہ تھا کہ اپنے مال کو اکٹھا کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ اسلحہ اسرائیل کا دیا ہوا ہے، یہودیوں کا دیا ہوا ہے، طاقت کا بندوبست امریکہ کرتا ہے ان کے لیے، قوت کا بندوبست ان کے لیے غیر مسلمان طاقتیں کرتی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں کرتی ہیں۔ تو جب اپنے پاس نہیں ہے تو یہ قوت اور طاقت دکھائیں گے کس کو؟ ظاہر ہے کہ ان کی دی ہوئی طاقت کو انہیں تو نہیں دکھا سکتے۔ اگرچہ تظاہر تھا، صرف دکھاوا تھا، لیکن ایک مثال اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے طالبان، انہوں نے امریکہ کے اوپر ایک مرتبہ حملہ کیا تو ایک ہفتے میں انہوں نے ان کا صفایا کر دیا کہ ہماری بلی ہم سے میاؤں کر رہی ہے، ہمارے سامنے جو ہے تم ہم کو آنکھ دکھا رہے ہو، یہ سب کچھ دیا ہم نے اور اس کے بعد پھر تم ہم کو آنکھ دکھانا چاہتے ہو، لو ختم کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے طاقت اور قوت دوسروں سے لی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں ہی کے دکھائیں گے۔ اسلام نے کہا تھا کہ اگر ارہاب ہو تو اس طریقے سے ہو کہ اپنی قوت کو دشمنان خدا کے سامنے مظاہرہ کرنا، یہ دوسروں کی قوت کو دوستان خدا کے سامنے مظاہرہ کرنا۔ اور اس کے مقابلے میں عالم مسلمانوں کے حرمت کا جہاں ذکر کیا گیا، روایات میں متعدد روایات ہیں، صرف ایک ہم روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں کہ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ اہل مدینہ یعنی مسلمان، مدینے کے رہنے والے، جو لوگ بھی اہل مدینہ کو خوف اور دہشت میں مبتلا کریں، اخافہ اللہ، پروردگار عالم انہیں دہشت میں مبتلا کرے گا، انہیں خوف میں مبتلا کرے گا۔ وعلیہ لعنت اللہ، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان کو دہشت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کے زبان سے مسلمان سلامتی میں رہے، سلامت رہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن سے صرف اور صرف مسلمان خوف میں مبتلا ہے؟ یعنی کون سی علامت اسلام ان کے اندر پائی جا رہی ہے؟ داڑھی بڑھا لینے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ کالا پرچم اٹھا لینے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ پرچم پہ لا الہ الا اللہ لکھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ لکھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ یہ تو منافقین اہل مدینہ کا بھی شعار تھا۔ کوئی بھی منافق، کوئی بھی فاسق، فاجر
ایک پرچم اٹھا لے تو اس کو ہم مسلمان کہنے لگیں گے؟ مسلمان اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے یا صورت و شکل سے پہچانا جاتا ہے؟ اور ساری دنیا کی طاقتیں انہی کو مسلمان کہتی ہیں، اور اس کے بعد کہیں پر ان کو خود مسلمان کہیں گے اور دوسری جگہ جا کے تجزیہ ہوتا ہے، تحلیل ہوتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان یہ ہے، اسلام میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے مسلمان ہیں، یہود اور نصارہ کے بنائے ہوئے مسلمان اس سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس قماش، جس قبیلے کے، جس کوالٹی کے یہ مسلمان ہیں، خدا کے بنائے ہوئے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، خدا کے اوپر ایمان رکھنے والے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، رسول کو ماننے والے مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ یہ یہود اور نصارہ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں جن کی کوالٹی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے زیادہ انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اسلام سکھایا ہے، انہوں نے اسلام پڑھایا ہے، ان کا اسلام اسی قبیل کا ہوگا۔ لہذا ان سے زیادہ انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ ہمارے حق میں کوئی بہتر، کوئی اچھا اقدام کریں گے۔ لیکن بہرحال ہم جو اخلاق اور کردار کے دعوے دار ہیں، ہماری بھی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی اخلاق اور کردار کے نمونے کے ساتھ اپنے اسلام کو، اپنے اس ایمان کو، اپنے اس مذہب کو، اپنی اس قوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ذرہ برابر ظلم کے مقابلے میں ظلم ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم کو دہشت میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ ہم بھی جھوٹ بولیں۔ الحمدللہ عراق کے حالات کافی حد تک کنٹرول میں ہیں، کافی حد تک فوج نے پیش رفت کی ہے، ترقی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ دہشت کا مقابلہ بالکل آمنے سامنے ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ چھپے ہوئے دشمن کا مقابلہ کہاں سے آپ کریں گے؟ محاذ پہ جنگ ہوتی ہے، مردانہ جنگ ہوتی ہے، اس زنانہ جنگ سے وہ کہاں سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ نقاب اوڑھ کے آتے ہو بلاسٹ کرنے، چادر پہن کے آتے ہو، برقع پہن کے آتے ہو، پکڑے جاتے ہو، برقعے کے اندر بڑی بڑی داڑھیاں دکھائی پڑتی ہیں، سارے تصویریں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔ لہٰذا اس دشمن کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا، لہٰذا توقع بھی نہ رکھیں کہ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ کم سے کم خبروں کے اوپر بہت کنٹرول کریں تاکہ یہ دہشت عمومی طور پر پھیلنے نہ پائے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام دہشتوں سے دور رہیں، اور نہ دنیا کے سامنے دہشت پھیلائیں، نہ دنیا کے دہشت کا شکار ہوں۔ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔